لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے معزز دوستو بزرگوں، ابھی مجھے تو صبح آیا ہے، لوگوں کو پہلے آ گیا ہوگا کہ وہاں امریکہ میں سردی اتنی بڑھ رہی ہے اور بفیلو میں یہ حالت ہے کہ گھروں سے وہاں بجلی غائب ہو گئی ہے، بجلی نہیں ہے، ہیٹنگ سسٹم ختم ہو گیا ہے، ایمبولینس بند ہو گئی ہے، ایمرجنسی جو نمبرز تھے وہ سب ڈسکنٹینیو ہو گئے ہیں، الیکٹرک کے تار گر گئے ہیں۔ تو حالات دنیا کے اور خصوصاً پاکستان کے دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے بھی ایک ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ سے جنگ کریں گے، اللہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ جب اللہ سے جنگ کریں گے، توبہ استغفار نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہٹ جاتی ہے نا وہاں سے۔ تو ایسے ہی حالات نظر آ رہے ہیں۔ پھر میں نے وہاں بہن کو نیو یارک فون کیا تو بتایا کہ وہاں بھی بہت زیادہ سردی ہے اور پریڈکٹ یہ کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ سردی۔ تو آگے کی پریڈکشن یہ ہے کہ سردی بہت زیادہ بڑھے گی، گرمی بہت زیادہ بڑھے گی۔ گرمی کی بھی شدت اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو ختم کر دے، لیکن لوگ تو تیار تو ہوں توبہ کرنے کے لیے، رجوع کرنے کے لیے۔ شادیوں میں دیکھیے کیا حال ہے، کتنا بڑا خرچہ کرتے ہیں، کتنی دعوتیں کرتے ہیں، کتنے پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، تو انسان کم از کم جس کو نہیں دیا ہے اس کے لیے تو فکر کرے، تھوڑا سا ذہن بنائے، ایک ریزنیبل کر لے، خوشی کا موقع ہے شادی کا۔ لیکن اندھا دھند خرچہ بڑھ گیا ہے اور جو حالات آگے بنتے جا رہے ہیں اس میں امید کی کرن اس کے لیے نظر نہیں آ رہی کہ ہم لوگ مینٹلی تیار نہیں ہیں ذہنی طور پہ اللہ سے رجوع کرنا، توبہ کرنا، اللہ کے حکم نہ ٹوٹے کسی صورت میں بھی، ہے نا۔ لوگوں کے پاس یوٹیلیٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، بیماریات اتنی بڑھ گئی اس کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ چلیں یورپ وغیرہ تو چھوٹے چھوٹے ملک ہوتے ہیں وہ کور کر لیں گے اپنے لوگوں کے لیے، لیکن امریکہ کی تو بہت بڑی آبادی ہے اور ہماری وہاں مسلم لوگوں کے لیے ایک امریکہ ہی ایسا ہے کہ جہاں مدارس بھی بہت سارے ہمارے بن گئے ہیں اور مدارس کے علاوہ بچے حفظ کر رہے ہیں اور بہت سارا الحمدللہ وہاں یہ نظام چل گیا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حافظ خیر والا معاملہ فرمائے۔ آج کا موضوع یہ عجیب موضوع ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ بڑا اچھا لگا مجھے یہ پڑھ کے، ہے تو ہمارے حضرت غنی پھولوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے، لیکن انہوں نے یہ چھاپا ہے ہمارے شیخ شاہ حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ والوں نے، ان کی ملفوظات سے سنا رہا ہوں۔ سورۃ ملک کی یہ آیت ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک واعظ میں اس آیت کا کیا خوبصورت ترجمہ کیا۔ فرمایا کہ ارے جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے، یعنی جس نے سارے انسانوں کو اور ساری مخلوق کو جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے کہ میرے مخلوق کس حال میں ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی نفسیات کیا ہے، اس کے خیالات کیا ہیں، اس کے جذبات کیا ہیں، جبکہ وہ بڑے لطیف اور بڑی خبر ذات رکھنے والے ہیں اللہ پاک۔ اللہ تعالیٰ کے سب علم ہے، اللہ تعالیٰ انتظار کر کے بیٹھے ہیں ہم طے کر لیں کہ ہم توبہ کر لیں۔ اللہ پاک کے پاس سب چیز ہے نا، ایک ہی چیز ہے نا، کوئی ندامت کے والے، کوئی آنسو نکالنے والے، کوئی مانگنے والے، کوئی آنکھ پھکا کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ بالکل انتظار کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ تمام مصیبتیں اللہ کے لیے دور کرنا ایک مچھر کے پر سے بھی کم طاقت رکھتی ہے، کچھ ہے نہیں، کن ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہمارے یہاں سورہ واقعہ کے لیے ہمارا رضا والا بار بار فرما رہے ہیں کہ آپ سورہ واقعہ پڑھ کے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ملک کی کم از کم اپنے مسائل ہیں، ہمارا سب سے بڑا بحران معاشی مسائل ہے نا۔ تو اب وہ میں رات کو دعوت میں تھا تو میں نے ایک بہت بڑی فارمیسی کمپنی ہے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ ڈائبٹی کی دوا بناتے ہیں، کون سی آپ لوگ عموماً کھاتے ہو؟ گلوکوفیج کے وہ بنانے والے یہاں پر ہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس 4 مہینے تک تو ہم گلوکوفیج گولیاں دے سکیں گے، اس کے بعد ہمارے پاس را مٹیریل ختم ہو گیا ہے اور ہم نے پروڈکشن آلریڈی سلو کر دی، ہمارے پاس اب ہے نہیں، اور پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ سامنے امپورٹ، ہم ایل سی کھولنے کی اجازت نہیں دے رہے، ایل سی کھولیں گے کیونکہ وہ گلوکوفیج کے اندر انہوں نے، مجھے تو پتہ نہیں تھا، انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر جو را مٹیریل تو انڈیا بھی بناتا ہے، پاکستان بناتا ہے، لیکن یہ لوگ ہماری جو گلوکوفیج یہاں کی جو ہے اس کے اندر جرمنی کا مارک کمپنی کا انہوں نے کہا ہم را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں جو تو ون آف دا دنیا کی بیسٹ ہے، تو ہمارے پاس جب پیسے ہی نہیں ہے اس کو منگوانے کے لیے، ہم کیسے منگوائیں گے؟ اب بہت سارے لوگ یہ دوائی یہی کھاتے ہیں دوائی، ہے نا؟ تو حالات اتنی تیزی سے ہے، لیکن اللہ پاک انتظار کر کے بیٹھے، اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہمارے لیے مشکل ہے، ہم اگر طے کر لیں کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، اچھے انسان بن جائیں، اچھے نمازی بن جائیں، الحمدللہ، عمرے طواف کر لیں، اچھا الحمدللہ، روزے رکھ لیں، ایام بیس کے روزے رکھ لیں، الحمدللہ، یہ سب سیڑھی ہے، یہ سب استغفار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ان کے در پہ پہنچنے کے طریقے ہیں، لیکن در پہ پہنچنے کے بعد آپ کو عزم تو کرنا ہوگا نا، توبہ کی شرائط ہے نا، عزم کرنا ہوگا، ارادہ کرنا ہوگا کہ میں اے اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ نافرمانی نہیں کروں گا، آئندہ ستاؤں گا نہیں، آئندہ دل آزاری نہیں کروں گا، آئندہ بیوی رشتہ داروں کو پریشان نہیں کروں گا میں، یہ عزم ہو، لیکن اگر عزم ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، عزم تو کر لے اس وقت توبہ کرتے وقت، پھر اگر ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ توبہ کر لے، پھر عزم کر لے۔ حضرت مفتی حسن مفتی جامعہ اشرفیہ لاہور والوں کا میں نے پہلے کئی دفعہ سنایا ہے، انہوں نے ان کی ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک شخص کو پیش کیا گیا اور شاید فرشتوں نے کہا کہ یہ بار بار توبہ کرتا تھا اور بار بار توبہ ٹوٹ جاتی تھی اور توبہ کرنے کے بعد توبہ توڑ دیتا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ توبہ کرتا تھا، پھر شیطان اس کو ورگلاتا تھا، اس کی توبہ ٹوٹ جاتی تھی، پھر یہ ہمت میرے آسرے کے اوپر کرتا تھا، پھر توبہ اس کی ٹوٹ جاتی تھی، پھر توبہ کرتا تھا، پھر توبہ ٹوٹ جاتی تھی، لیکن میں ان کو استقام کرنے والے، یعنی عمل کرنے والے، مستقل اللہ کی تو رجوع کرنے والا میں نے اس کو پایا، کیونکہ بار بار توبہ کرتا ہے، تو ہمارا بھی جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی نہ فکر کرے کہ تو ہماری توبہ ٹوٹ جائے گی۔ آج ارادہ کر لیں کہ آج کے دن سے میں اللہ کی نافرمانی کے بہت ساری چیزیں ہیں نا، بہت سارے حکم ہیں، معاملات کے اندر ہے، معاشرت کے اندر ہے، اخلاق کے اندر ہے، تب رشتہ داریوں کے اندر ہے، سب تمام چیزوں کے اندر میں اللہ کو ناراض، اللہ کے حکم کو نہیں توڑوں گا۔ اگر پھر ٹوٹ جائے رات کو ہم سو رہے ہیں، ہم نے کہا کہ یار یہ 2 کام تو مجھ سے غلط ہو گئے، پھر اللہ سے توبہ کر لیں اور پھر عزم کر لیں، بس عزم چاہیے، توبہ چاہیے، ندامت چاہیے، افسوس ہو کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اللہ مجھے تم معاف کر دے۔ اللہ کا سب کچھ علم میں ہے، اللہ تعالیٰ تو انتظار کر کے بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو دیکھو اسباب سے جوڑا ہے، اسباب اس کے اندر یہ کہ ہم ہاتھ اٹھائیں، تھوڑی ندامت کا اظہار کریں، اللہ پاک کے پاس تو ہر طاقت ہے، ہر چیز ہے، ایک چیز نہیں نہ کوئی کرنے والا کوئی مانگنے والا۔ دیکھو جب دینے والا ہوتا ہے نا، بڑے جو دینے والے ہوتے ہیں، اس کی خواہش ہوتی ہے اس سے کوئی مانگے، اس کی کوئی شکر کرے، جب اس کو شکر کرتا ہے تو وہ کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے نا، ہم کسی کو چیریٹی کے لیے بھیجتے پیسے، وہ فوراً لیٹر بنا کے بھیجتے شکریہ کا، تو پھر اگلے سال کے اندر اس کو ریمائنڈ کر کے دوبارہ اس کو بھیجنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اگر وہ شکریہ بھی ادا نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، تو انسان بھول جاتا ہے۔ ان حالات کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، اور قیامت تک آنے والے سارے حالات اس کو علم ہے، سارے حالات کی جزیات اس کے علم ہے، اور اپنے بندوں کے بارے میں اس کو خوب علم ہے کہ میرے بندے کتنے پانی میں ہیں۔ واللہ بصیر بالعباد، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے۔ اور سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کیسے پیارے انداز میں فرمایا الا یعلم من خلق، الا یعلم من وهو اللطیف الخبیر، ہر چیز جانتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے سب تمام چیزیں، وہ صرف انتظار کر کے بیٹھے ہیں۔ 2 رکعت پڑھیے، اللہ سے رجوع کیجیے۔ یہ پاکستان ہے تو ہمیں، یہ پاکستان ہے تو ہمیں یہاں کے جو حالات ہیں، یہاں کسی کو پاکستان کی قدر نہ ہو نا تو ہندوستان بھیج دو، وہاں کے حالات دیکھ کر آ جائیں۔ بہت کہتے ہیں نا کہ 500-600 بلین کا ریزرو ہے، کیا کرنا ہے ان کے پاس ریزرو ہے، وہاں کے لوگوں کی حالت تو دیکھیں۔ سب سے زیادہ دنیا میں اسٹیرائڈز بکتی ہے، جو لائف سیونگ ڈرگ ہے، اگر 2-3 سال آدمی کھا لے تو اس کے بعد وہ مر جاتا ہے آدمی، وہ سب سے زیادہ انڈیا میں بکتی ہے۔ میں وہاں احمد آباد گیا، ایک مل کے اندر گیا دیکھنے کے لیے، جگدیش ٹیکسٹائل مل کے اندر گیا، احمد آباد کے اندر، بہت بڑی مل تھی۔ تو وہاں پر اس وقت جو کپڑا بنتا تھا نا، اس کے اندر کاربن کی فیومز آ رہی تھی، تو وہ مشین کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے تھے، فیوم کا کاربن ایک لیڈیز کی آئٹم بنتی ہے، تو وہ فیوم کی وجہ سے اندر کے لنگز ہیں نا 2 سال میں 3 سال میں ختم ہو جاتے ہیں، اور 3 سال میں انسان مر جاتا ہے۔ پھر 2 سال 3 سال کے بعد اس کو اسٹیرائڈز کے اوپر زندہ رکھتے ہیں، 1 1.5 سال 2 سال، پھر جو مل جائے مل گیا، پھر آدمی مر جاتا ہے۔ تو میں نے کہا تم یہ کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ بولا آخر یہ میں کام نہیں کروں گا تو 3 سال کے بعد میں مروں گا نا، میں آج مر جاؤں گا،
میرے گھر میں کھانے کو لیے نہیں ہے، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو میں 3 سال تو اپنے بال بچوں کو میں پال سکوں گا. وہ سمجھ کے لے رہے ہیں، وہ اسٹیروئڈ لے رہے ہیں. ہمارے پاس کتنا کیسا ملک ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری الحمدللہ ہماری ایک نوکرانی یہاں جو کام کرتی ہے نا گھر پہ، میں وہاں پر بامبے کے اندر میں نے دیکھا کہ وہاں جو ان کی جو کاروباری جو عورتیں ہیں نا، ان سے زیادہ یہ خوش اور بہتر نظر آتی ہے، بہتر کپڑوں میں نظر آتی ہے، بہتر لائف کے اندر کانفیڈنس نظر آتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ خالی مسلمانوں سے زیادتی کرتے ہیں، وہ اپنے ہندو لوگوں سے بھی اتنی زیادتی کرتے ہیں. تو یہ اس کے لیے کچھ تو کیجئے، کچھ تو ہمارا حصہ ڈالیے اس کے اندر یار. اللہ سے توبہ کر کے یہ سورہ واقعہ بھی پڑھ لیجئے، اللہ سے توبہ بھی کر لیجئے، اللہ سے مانگ لیجئے کہ اللہ حفاظت فرما. دشمنان پاکستان، دشمنان اسلام اپنوں میں ہے، اللہ پاک غیروں میں ہے، جہاں پر بھی ہے اللہ آپ حفاظت فرمائیے، اللہ آپ حفاظت فرمائیے. ہم تھک گئے ہیں، ہم گنہگار خطا کار ہیں، اقراری مجرم ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے. اللہ سے رجوع کریں. تھوڑے سے لوگ تھوڑے دن رجوع کر لیں گے، انشاءاللہ اوپر سے فیصلے تبدیل ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ کتنی عجیب بات ہوگی کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے واقف نہیں ہے، باخبر نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے میرے بندے کس حال میں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا جو کوئی مصنوعی دین نہیں ہے، جس کو جھوٹ موٹ گھر لیا جائے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجا ہوا دین ہے. دیکھیں نا، ہمیں مصیبت آتی ہے نا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، الحمدللہ کوشش تو کرتے ہیں نا رجوع اللہ. میں فرینکفرٹ میں تھا تو صبح آفس کھولنی تھی. اب آفس کھولنے کے لیے گھر سے جب نکلے تو وہ بات بتا دیا کہ روڈ راستے سب بند ہیں، آپ گیٹ سے بھی باہر نہیں نکل سکتے. اور باہر دیکھی گاڑی کھڑی ہوئی تھی جس گاڑی میں مجھے جانا تھا، تو اس کے اوپر دروازے تک شیشے تک برف جمع ہوا تھا، بس برف 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 تھا اس کے اندر. اور وہاں پر پھر میرے جو اسٹاف کے آدمی مینیجر تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ کچن میں لے جا کر دیکھو، ایک میڈیکلی بات آپ کو ساتھ میں بتا دوں. بولے یہاں سے ہر آدمی فلائی کر جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، ہر پرندہ، کوئی پرندہ زندہ نہیں رہ سکتا، چلے جاتا ہے. ایک صرف کبوتر ہوتے ہیں اس مائنس کے اندر، -5 -10 کے اندر کبوتر وہاں رہتے ہیں. تو میں نے کہا کبوتر کی کیا بات ہے، کیوں؟ وہ بھی انڈیا کا بندہ تھا جو ہمارے ساتھ تھا وہاں پر. اور انڈیا کے لوگ تھوڑی باریکی میں جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کا خون بڑا گرم ہوتا ہے، کبوتر کا جمتا نہیں ہے. اور ہمیں بھی ہر وہ دوائی اور وہ چیز استعمال کرنی چاہیے جس سے خون گرم رہے. جب خون گرم رہتا ہے تو پتلا رہتا ہے، پتلا رہتا ہے تو اوپر سے نیچے تک وہ گم سکتا ہے. اگر موٹا ہو جائے، ٹھنڈ ہو جائے، تو کبوتر کا خون گرم ہے. وہ چیزیں جو تاثیر میں گرم ہو نا، وہ کھانی چاہیے. ذائقے منہ کے اوپر گرم، یہ ٹھنڈی کی بات نہیں کر رہا، جس کی تاثیر والی بات ہو. تو ہم وہاں نہیں جا سکے. اب ہم تو چلے، ہم نے 2 رکعت نفل پڑھ لی، بیٹھ گئے، کر لیا، کچھ کر لیا، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ایسے وقت میں یہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بولا کہ یہاں کے لوگ تو بس وہ اپنی شراب زیادہ پئیں گے اور گرمی لانے کے لیے اس قسم کی چیزیں، اس قسم کے سب معاملات کریں گے. ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. جب ایسے حالات ہوئے تو ہمارا ذہن اس طرف نہیں جا رہا کہ ہم چلو برانڈی پی لیں، الحمدللہ الحمدللہ. یہ لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں. ہم تو اتنے لکی، اتنے خوش نصیب، تھوڑا سا ہمارا زاویہ نگاہ ہم تبدیل کر لیں کہ بس اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے عاجزی کرنی ہے، اللہ سے رجوع کر کے اللہ سے باتیں کرنی ہیں. کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب وقت ابھی ہے، یہ جب وقت زندگی ہے تو کر لیں، چلی جائے گی تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہتا. لہٰذا تکلیفیں تو آئیں گی، کبھی کسی شکل میں آئیں گی، کبھی کسی شکل میں آئیں گی. اگر دنیا میں انسان کوئی تکلیف نہ آئے، آزمائش نہ آئے، تو صدمہ نہ آئے، تو پھر دنیا کیا ہوا؟ جنت ہو گئی. لہٰذا دنیا میں تکلیف تو ضرور آئے گی، لیکن دنیا میں جس سے صدمے آتے ہیں اس طرح خوشیاں بھی آتی ہیں. دو ہی کیفیت تو ہماری گزرنی ہے، یا صدمے میں یا خوشی میں. صدمہ آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کر کے استغفار پڑھا لیجیے، اور خوشی آ جائے تو الحمدللہ اللہ والا کا شکر، اللہ شکر ہے، اللہ یہ شکر ہے، اللہ یہ شکر ہے. آپ اتنی برکت والی، اتنی بہترین زندگی گزر جائے گی. یقین جانیے یہ مال، فیکٹری، کام کاج سب دیکھا ہے، اور اچھا انسان بننا ضروری ہے. کسی کو ہرٹ آپ نہیں کریں گے، کسی کو ستائیں گے نہیں، کسی کے بدتمیزی نہیں کریں گے. کسی نے آپ سے کی تو اس کو آپ جواب نہیں دیں گے. کسی نے مجھے کہا کہ مجھے گالی دیتی ہے میری بیوی، ایک صاحب نے یہی کہا. میں نے کہا گالی دیتی ہے، بیوی دیتی ہے نا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ خاموش ہو جاؤ نا، برداشت کر لو نا. ہمارے تمام بڑے بڑے بزرگوں کے اندر کتنے واقعات آپ کو نظر آتے ہیں کہ گھر والیوں کے ساتھ کہاں بنائے. اور انہوں نے کہا، جب لوگوں نے کہا کہ تم ان کو طلاق کیوں نہیں دیتے ہو، کہا کہ میں ان کی وجہ سے تو میرے یہاں اتنے درجات پہنچے ہیں، میں اس کے بعد صبر کرتا ہوں. صبر کرنا ہے، بس 2-3 چیزیں آزما کر لیجئے. ایک تو صبر کر لیں. جب صبر کر لیں گے، کسی کو ہرٹ نہیں کریں گے، اللہ سے تعلق کریں گے، فوراً ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کر لیں. اب دیکھیے،
قرآن کریم کیا کہتا ہے سورۃ شورا میں ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویغفر عن کثیرا۔ دوسری بات یہ کہ انسانوں کو جو پریشانیاں آتی ہیں اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی جو مصیبتیں تمہیں پیش آتی ہیں وہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ قرآن شریف والی بات، اور میں آپ کو جو سنا رہا ہوں، میں حضرت تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہ کے ملفوظات ہیں اس میں سے سنا رہا ہوں۔ جو مصیبت آتی ہے انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، یہ ہمیں یہ اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں۔ ویسے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ولایت والے ہوتے ہیں، ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں ان کو درجات کو بلند کرنے کے لیے، لیکن ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں کیا آزمائش میں ڈالیں گے؟ ہمارے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کرتوت، ہمارے حالات، ہماری سوچ، ہماری فکر منفی 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 آپ کو سب جگہ نظر آئے گی۔ آپ دیکھ لیجئے نا ملک کے جو پالیٹکس چل رہی ہیں، جیسے معاملات چل رہے ہیں، 2 رکعت پڑھیے، اللہ سے دعا کیجیے۔ ہم اتنا تو کہہ سکیں گے نا کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، اے اللہ کوئی مرد مجاہد ہمیں دے دیجیے ملک کے اندر، اے اللہ ہمیں پتہ نہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے، ہم کیا کسی کے بارے میں ٹویٹر میں یا کسی میں کوئی کمنٹ کریں، بات کریں، کسی بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی جو مصیبتیں تمہیں پیش آتی وہ سب تمہارے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے پیش آتی ہے، اور بہت سی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ درگزر کرتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم کو صبح سے لے کے شام تک نہ جانے کتنی خطاؤں میں، کتنی گناہوں میں، کتنی مصیبتوں میں، کتنی نافرمانیوں میں مبتلا رہتے ہو، اللہ تعالیٰ بار بار درگزر کرتے رہتے ہیں کہ چلو یہ انسان ہے، غلطی ہو گئی ہے، درگزر کر دیا، پھر غلطی ہو گئی، پھر درگزر کر دیا، لہٰذا اکثر تو درگزر ہی کرتے رہتے ہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آ جائیں۔ جیسے دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا، سورہ فاطر کی آیت ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی ہر بد عملی کے پکڑ لگیں تو جو غلطی ہو اس پر پکڑ لیں تو اس زمین پہ کوئی چلنے والا نہ رہے۔ لیکن ایک بات میں نے جب اس کے اندر پڑھی نا تو مجھے بڑی تسلی ہو گئی، مجھے ہمت مل گئی۔ میں بھی اپنے حالات کی وجہ سے سوچ رہا تھا، بیٹھا تھا، تو لیکن ایک آیت میں نے جو آگے پڑھی اس کے اندر مجھے تھوڑی سی ہمت ہو گئی، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ تک ہمت میں آ جائے۔ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، ابھی کچھ گیا نہیں ہے ہمارا، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حضرت والا نے فرمایا ایک تو جتنا بن سکے استغفار کیجئے۔ اس وقت استغفار نہیں کرو گے اس سے زیادہ بہتر ضرورت نہیں کہ وہ وقت نہ رہے استغفار کرنے کا، وہ وقت خلاص ہو جائے، ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس وقت ہے جتنا بن سکے ہر آدمی جس کو جو استغفار یاد ہے۔ ہمارے وہاں لیبر یاد نہیں تو اس جمعے کو میں ان کو بتا رہا تھا کہ لیبر کو کہو، آدمیوں سے کہو، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قاعدہ نہیں پڑھا ہوا ہے، تو میں نے کچھ بھی قاعدہ نہیں پڑھا، صرف اتنا کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ خالی کہہ لیا کرو۔ جس نے قاعدہ بھی نہیں پڑھا، وہاں لیبر کلاس ہے ہمارے جمعے کی، ابھی پرسوں کی 2 دن کی بات تھی، تو میں نے کہا اتنا تو کہہ سکتے ہو نا، اور باتوں کرنے کے بجائے استغفر اللہ اگر عادت بن گئی تو 100-200 دفعہ تو شام تک استغفر اللہ کہہ لیں گے، نہیں پڑھے ہوئے تو کوئی بات نہیں، اتنا تو کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ سنیے، اس سے مجھے ہمت مل گئی۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم سب بڑے خطا کار ہو۔ حوصلہ میں ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی اللہ تعالیٰ کے ہی سب نقشے ہیں میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ تم سب بڑے خطا کار ہو، اور خطا کاروں میں سب سے بہتر خطا کار ہے جو توبہ کرتے ہیں، اللہ کو بہت پیار آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لہٰذا توبہ اور استغفار کی کثرت کو اپنا مشغلہ بنا لیں۔ جتنی دیر تک آپ موجودہ حالات پر بلا وجہ تبصرہ اور گفتگو کرتے رہیں گے، اتنا وقت اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ اور استغفار میں صرف کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں راستہ دیا ہے کہ یہ راستہ کو آپ اپنا لو۔ اب یہ راستہ جو اپنانا ہے تو کوشش یہ کیجیے، ہمارے بچے ہیں، بڑے ہو، اپنے یہاں بھی شادیاں آپ کی ہوں گی، جو ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ کم از کم اس کو شادیوں کو، خرچوں کو سادگی میں تو لے کر آ جائیں، پھر مقروض ہو جاتا ہے ہر آدمی۔ ایک سوٹ شادی کا پتہ نہیں کتنے ہزاروں کا سوٹ آتا ہے، کتنے لاکھوں کا آتا ہے، یہ خرچہ اللہ پاک کو ہم کیسے جواب دیں گے؟ ہمارے حضرت والا فرماتے تھے، کئی دفعہ فرمایا ہے، ایک دفعہ نہیں، کہ حلال ہو نا، حلال پیور حلال، اس میں بھی آپ نے اعتدال کرنا ہے۔ اگر حلال میں بھی اعتدال سے ہٹ گئے نا تو آپ کے پاس پریشانیاں، مصیبتیں شروع ہو جائیں گی۔ آپ کو تو اللہ نے ایک امانت دی ہوئی ہے، حلال جو ہے وہ بھی امانت دی ہوئی ہے، اس میں بھی آپ کو اعتدال کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اپنے لیے انسان بخیل ہو اور دوسروں کے لیے انسان سخی ہو، اپنے لیے سخی نہ ہو، اپنی ذات کے لیے نہ ہو، اپنے لیے خود بخیل ہو، بخالت ہو اس کے اندر۔ ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پھٹے ہوئے کپڑے آپ پہنیے، یہ پرانے کپڑے پہنیے، کپڑے نہ بنائیں، سب کچھ کیجیے، لیکن ریزنیبل، بہت ریزنیبل، جو حلال ہے ہر چیز حلال۔ ہاں، اہلیہ کے بارے میں، بیوی کے بارے میں ایک دفعہ بات چلی تھی کہ کوئی آیا تھا بندہ حضرت کے پاس، تو کہا نہیں ہر چیز کے اندر
حلال بیوی ہے، حلال رشتہ دار ہے، حلال اولاد ہے، ہر حلال چیز کے اندر بڑا اعتدال کے ساتھ چلیے. اعتدال سے چلیں گے تو وہ چلے گا. پھر قرض دار ہو جاتے ہیں، مقروض ہو جاتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں. ایک کھانا ڈشز تو دیکھیے کہ میں نے آج رات کو مجھے کھانا میں تو کھایا، بہت مزہ آیا، لیکن مجھے بڑا دکھ یہ ہوا کہ ایک کھانے میں ڈشیں کتنی رکھنے لگے ہیں. یہ ہم کیسے حساب دیں گے؟ کیسے اللہ کو جواب دیں گے؟ کیسے ہم اس کو جواب دیں گے؟ اب جو بہت ضروری ہے وہاں جانا بھی پڑتا ہے، اٹینڈ بھی کرنا پڑتا ہے، ورنہ پھر صلح رحمی والے معاملات اور معاملات شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ پڑھنے کے بعد مجھے تھوڑی سی ہمت بن گئی. ہمارے یہاں خانقاہوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے نا، وہ اس کی اذکار اور ذکر تو اس کے لیے دی جاتی ہے کہ ایک طاقت، روح کے اندر طاقت پیدا ہو جائے، لیکن مقصود یہ ہوتا ہے کہ اچھا انسان بن جائے. اس کی نہیں تعلیم دی جاتی کہ آپ 2-3 سال کے نفلی عمرے کر لو. الحمدللہ دیا ہوا ہے، طاقت ہے، کیجئے، کوئی منع نہیں ہے. آپ نماز نوافل پڑھتے ہیں، بہت پڑھیے، ان سے بھی طاقت ہوگی، روحانی طاقت ہوگی، روح کو طاقت ملے گی. دیکھیے اگر روح چیف ہے، اندر میں دو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک روح کو رکھا ہوا ہے، ایک نفس کو رکھا ہوا ہے، اور دونوں چیف ایگزیکٹوز ہیں. روح جب تک کام کرے گی، روح کو آپ اگر روحانی غذا دیں گے تو وہ طاقتور ہو جائے گی، چیف ایگزیکٹو ہو جائے گی، تو ہر کام میں وہ اف اینڈ بٹ لگا دے گی. لیکن اگر اس کو روح سے آپ نے اللہ کی نافرمانی، شیطان کبھی اندر آتا نہیں ہے، وہ انتظار کرتا ہے. ایک گناہ کرتے ہیں تو ایک گناہ کے بعد وہ دوسرا گناہ کی آپ کو خواہش ڈال دیتا ہے. تو ہم نے کیونکہ اللہ سے محبت کم ہے، اللہ کے حکم کو ہم توڑ دیتے ہیں. اللہ سے اگر زیادہ محبت ہوتی تو اللہ کے حکم کو نہ توڑتے. اللہ کے حکم کو توڑ کے نفس کی باندھنے لگتے. ایک نفس اندر میں ہے، ایک روح ہے، یہ چیف ایگزیکٹوز ہے. جب ہماری موت ہوتی ہے تو یہاں کے سفر جو اللہ نے جتنا متعین کیا تھا ٹائم، وہاں رہ کے وہ چلی جاتی ہے. تو جسم کا کوئی قیمت نہیں ہے. جسم تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، کیڑے مکوڑے سب جانور پرندے سب کھا جائیں گے، اس کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں. روح تو اپنی جگہ ہے. روح جو بنی ہے وہ ہمیشہ کے لیے بنی ہے. اس کو نفیس غذا دیجیے، اور نفیس غذا یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری، اللہ کو ناراض کرنے والا ہر ایک انسان کامن سینس سے کر سکتا ہے. اب سنیے، ہمارے حضرت والا نے اپنے ایک ملفوظات میں عجیب بات کہی. حکیم الامت اشرف ثانی صاحب کی ایک بات بتائی، آدمی بننا ہو تو یہاں آ جاؤ. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی خانقاہ میں اس بات کی تعلیم اور تربیت سب سے زیادہ ہوتی تھی. حضرت نے فرمایا کرتے تھے، صوفی بننا ہو یا درویش بننا ہو تو کہیں اور چلے جاؤ، آدمی بننا ہو تو یہاں آ جاؤ. آدمی کا کام یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ دے. تکلیف نہ، ذرا سا بھی تکلیف نہ دے. کوئی کچھ بھی کر لے، کیسا بھی کر لے، برداشت کر لے. دیکھو کیسے ترقی کرتی. میں نے یہ دیکھا ہے میرے مارکیٹ کے اندر، میں پہلے کپڑا مارکیٹ میں بیٹھتا تھا، پھر میں سائٹ میں آ گیا 90 کے اندر، 1990 کے اندر. وہاں پر ایک ہمارے دوست تھے، بزرگ تھے، مجھ سے 10 سال بڑے تھے، ہر وقت قرآن پڑھتے تھے، ہر وقت ان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا. اور سب سے زیادہ میں نے مارکیٹ کے اندر جھوٹ بولتا ہوا اسی کو دیکھا تھا. ان کی اولاد کا نام و نشان مٹ گیا میرے دوستوں، اتنا قرآن شریف پڑھنے کے باوجود. آپ کو ارادہ عزم کرنا ہوگا. صرف قرآن شریف پڑھنے سے، یہ نمازوں پڑھنے کے مقصود جو حاصل ہے کہ اللہ مجھے ساتھ میں دعا کیجئے پڑھنے کے بعد. کہ آپ کو نماز پڑھنے کے بعد ہوگا میں استغفار آپ کیجئے کہ میں اللہ اس کا حق ادا نہ کر سکا. ایسا نہ ہو کہ یہ پڑھائی کا، دین کا، یہ آپ ذکر کرنے لگے، اس کا تکبر آ جائے کہ میں بہت. آپ عزازیل تھا، سب سے زیادہ ذکر کرنے والا تھا، پڑھنے والا تھا، کہ تکبر میں مارا گیا نا. ایسا نہ ہو ہم مارے جائیں اس کے اندر. اس کا نام و نشان مٹ گیا مارکیٹ سے، پتہ ہی نہیں، کبھی اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا کبھی. قرآن کریم، جو قرآن کریم سب سے اولا ذکر ہے، آپ کو وہ بھی نہیں بچا سکے گا. اگر ہمارا عزم ارادہ نہیں ہوگا میں اللہ کو نافرمانی نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے. آدمی بننا ہو تو یہاں آ جاؤ. آدمی کا کام یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ دے، لہٰذا کوئی اذیت دینے والا کام نہ کرو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کوئی اور نفلی عمل جو موجوب اجر و ثواب ہو وہ تم نہیں کر پا رہے ہو، تو تم سے تلاوت نہیں ہو رہی ہے، ذکر و تسبیحات نہیں ہو رہی ہے، تو کم از کم تم اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے باز رکھو، اس کا اہتمام کر لو. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری میں حضرت والا نے بڑا، ان کا ایک مشہور رسالہ ہے، اس کے اندر یہ آخری میں لکھا تھا، یہ والی بات لکھی تھی. آپ بتائیے ہمارے یہاں جتنے معاملات معاشرت میں چل رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو تکلیف کے یا تو ہماری برداشت نہیں ہے، ہم کر نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، یا ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، یا ہم غصے ہو جاتے ہیں، یا غصہ ہمارے اوپر بیٹھا. غصہ تو خود آگ ہے، خود شیطان ہے. ہم تو نفس کے قابو میں آ گئے نا. اگر غصے کے اوپر ہم قابو نہیں کر سکتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ پڑھ لیجیے، اعوذ باللہ پڑھ لیجیے، لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے فیصل آباد میں میاں صاحب تھے، ایسے ان سے بات کرنے کے لیے بھی کوئی ڈرتا تھا، اتنا غصہ تھا.
تو میں نے ابھی حال 2-3 سال پہلے میں فیصل آباد گیا تو اس شخص سے، کیونکہ میرے بہت تعلقات ایک زمانے میں، خاص ملنے کے لیے بھی دوبارہ گیا، وہ انہوں نے ایک ہی ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول پڑھتے تھے، ایسے ہو گئے برف کی طرح ہو گئے، برف کی طرح ہو گئے. ارے کوئی آپ کو بات کر دے، ڈانٹ دے، بول دے، بدتمیزی کر دے اور اس کو آپ معاف کر دیں اور اس کے لیے الحمد 2-3 کل پڑھ کے بخش بھی دے، تو اللہ پاک کیسے خوش ہوتے ہوں گے کہ آپ کی نسلوں کو نہیں چلائیں گے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری نسلیں چلے، میری اولاد چلے. سب سے بڑا سکھ اولاد کا ہوتا ہے اور اس سے زیادہ سکھ اولاد کی اولاد کا ہوتا ہے. اگر وہ کرنا ہے تو اس کے لیے، ہر چیز کے لیے آپ نے اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی ہوگی. اللہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی ہوگی، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. اس کے لیے بالکل اخلاص کے ساتھ، بالکل اخلاص کے ساتھ. مجھے ایک صاحب نے ابھی بلایا، میں بڑا دکھی ہوا، سو نہیں سکا رات کو، اور مجھے کہا کہ تم دیکھو نا لوگوں کو اب کیا، ٹھیک ہے میں نے اللہ تعالیٰ، میں نے دل سے اس کو معاف کر دیا. اس نے کہا تم یہ مکانوں کا استخارہ کر کے کب سے بتانے لگے ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک علم دیا ہے، مجھے سمجھ میں آتا ہے تو میں ان کو آگے بتا دیتا ہوں. تو بولا نہیں ایسا نہیں ہے، ہماری اطلاع یہ ہے کہ تم مکان کی استخارہ کی بتاتے ہو، ان کو بات کرتے ہو، پھر مکان کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، پھر تم سستے داموں میں وہ پراپرٹی خرید لیتے ہو. کیسے، کتنی اذیت والی بات ہے آپ بتائیے. اور وہ کہہ رہا، سامنے بات کہہ رہا ہے، یعنی ایک آدمی مبہم کہہ دے، کسی کو کہہ دے سنی ہوئی بات ہے. میں بیٹھا ہوا ہوں سامنے، 4-5 آدمی ہم بیٹھے ہوئے، میٹنگ ہو رہی، اس کے اندر یہ بات میرے اوپر اس نے بات کی. میں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، ہوتا ہے انسان، آتی ہے آزمائش آتی ہے، اس قسم کی بھی بات کرتے. الحمدللہ کبھی ذرہ برابر بھی ذہن بھی نہیں گیا، الحمدللہ ذہن بھی نہیں گیا کبھی اس کے اندر. کون پڑھیں گے بیٹا؟ آج پڑھیے بیٹا. امان نے تو بہت دنوں سے نہیں پڑھا. اسی ملفوظات کے اندر ہمارے حالات کیا ہیں؟ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، بتا کس سے محبت کی سزا جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. ہمارا تو ایسا ہی ہے معاملہ، جب ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے تو ہم اب سوچئے کہ وہ بندہ کہنے والا جو مجھے کہہ دیتا ہے یہ پراپرٹی کی بات کرتا ہے، الحمدللہ مجھے اس سے کیا، وہ تو چلو صاحب حیثیت تھا، اس کو پتا تھا کہ میں اتنا ہوں، مل مالک ہوں، فلانا ہوں، اتنی ساری چیزیں ہیں، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں یہ جو ہے نا، یہ سب چیزوں کا ہر عمل کا رد عمل ہے، ہر ایکشن کا ریئیکشن ہے. دیکھو حضرت والا، آپ شروع کریں بیٹا. فرماتے ہیں ہر عمل کا رد عمل اور ایکشن اور ریئیکشن. حضرت والا فرماتے ہیں ایک مرتبہ اگر ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جو کچھ میں بھی ہو رہا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی اعمال کا ہے، ہمارے ہی کرتوت کا نتیجہ ہے. جیسے کہ ہمارے شیخ حبیب اللہ حضرت ڈاکٹر حی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عمل اور رد عمل کی دنیا بنائی ہے، قانون فطرت ہے یہ. اس کے بعد یہ تو ہمت کر لی، اس نے بات کہہ دی، ہرٹ بھی ہو گیا، میں نے معاف بھی کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرے، اس کو ہدایت دے، کوئی بات نہیں. لیکن یہ بات کہاں سے گم کے پہنچی ہوگی؟ ایک آدمی کے پاس ایک تو نہیں پہنچی ہوگی، 10-20 آدمی نے پہلے کہیں بات کی ہوگی، بات چلی ہوگی نا. اب اس کو تو میں نے معاف کر دیا، مجھے باقی میں نے سب کو رات کو نیت یہ کر لی کہ اللہ پاک جس نے بھی بدگمانی کی، جس نے بھی کس قسم کی بات کی، جس نے بھی غیبت کی، تہمت لگائی، اللہ میں سب کو معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے. یہ اشعار ہمارے پیارے دادا پیر اور تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے ہیں. حضرت کی اجازت سے پڑھوں گا. محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، قدم ہے راہ
الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، نظر سے دور رہ کر بھی تقی وہ پاس ہے میرے، نظر سے دور رہ کر بھی تقی وہ پاس ہے میرے، کہ میری عاشقی کو عیب ہے مہجور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ ہندوستان کے اندر میں وہاں گیا ادریس نہاری والے کے پاس، تو میں نے کہا تمہاری نہاری بہت اچھی ہے، تم ہو کہاں کے؟ بولا میں دہلی کا ہوں، دہلی کا، اور دہلی میں بھی میں نہاری بیچتا تھا، اور یہ میں نے کہا بڑا اچھا کام کرتے تھے، اور یہاں بھی نہاری بیچتا ہوں۔ میں نے کہا اسی لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے بڑا اس میں ثواب ڈالا ہوا ہے، کیونکہ میں ادریس اس کے لیے کہ وہ ہمارے ابھی 12 تاریخ کو مہمان آ جائیں گے امریکہ سے، تو وہ پہلی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں وہاں بورا پیر میں جا کر وہاں بیٹھ کر نہاری کھانی ہے۔ ارے میں نے تو امریکہ سے آئے ہو، بورا پیر میں اسپتال میں چلے جائیں گے جو جراثیم سے بھرپور ہوتی ہے۔ تو دہلی کے اندر تیمور لنگ آپ نے سنا ہوگا، یہ چنگیز خان ہلاکو خان کے اولاد میں سے تھا۔ لنگ کہتے ہیں لنگڑے کو، ایک پاؤں سے وہ لنگڑا تھا، ہے نا، تو وہاں لیکن اس کا ایک شوق تھا کہ وہ گانے سننے کا، تو آتے ہی اس نے اپنے دہلی میں جو معزز لوگ تھے جمع کیا کہ یہاں سب سے بڑا کوئی گویا ہے، بولا ایک ایسا ہے کہ آپ کی طبیعت خوش کر دے گا، اس کو بلا کے لاؤ، پکڑ کے لے آؤ، اس کو لے کر آئے تیمور کے سامنے، اور اس نے گانا گانا شروع کیا، کئی گھنٹے تک وہ گانا گاتا رہا، اس کو ایسا تیمور کو مزہ آیا، پھر اس کو قریب بلایا تو دیکھا بولا اندھا تھا، بولا تمہارا نام کیا ہے؟ بولا دولت، میرا نام دولت ہے۔ تو کبھی اس نے تیمور نے کہا کبھی دولت آنکھیں نہیں تھی اس کی، دولت بھی اندھی ہوتی ہے؟ تیمور نے اس سے کہا، بہت زبردست گویا دہلی کا مشہور آدمی، کبھی دولت بھی اندھی ہوتی ہے؟ تو وہ اب تھا بھی، وہ بھی مذہوب تھا نا، تو اس نے کہا اندھی ہوتی جب تو لنگڑے کے گھر میں ہے۔ اسی طرح صبر و شکر والوں کا بھی مقام بہت اوپر ہے۔
پہلے یہ تو طے کر لیں کہ ہم نے یہاں ہم جو مجلس کرتے ہیں اس میں ثواب کمانے کے لیے آتے ہیں یا اللہ کا قرب اور محبت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. ظاہر ہے قرب اور محبت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور قرب اور محبت یہ ہے جب آ جاتی ہے, محبت ہوگی تو اللہ کے حکم کو ہم نہیں توڑیں گے, محبت کی کمی ہے تو ہم اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں نا. ایک میاں بیوی تھے, تو جو شوہر تھا وہ حبشی تھا, کالا تھا, اور بیوی بڑی خوبصورت تھی. شوہر نے بیوی سے کہا کہ ہم دونوں جنت میں جائیں گے. تو بولا کیسے جنت میں جائیں گے؟ بولا اس کے لیے کہ میں تم کو دیکھتا ہوں تو میں شکر ادا کرتا ہوں, میں کالا بالکل حبشی ہوں, تم مجھے دیکھتی ہو تو تم صبر کرتی ہو, تو صبر اور شکر والے دونوں جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. ہم سب انشاءاللہ یہیں جیسے بیٹھے ہوئے اللہ کے حکم سے وہاں ملیں گے. تھوڑا سا زاویہ نگاہ تبدیل کر لیں, تھوڑی سی اپنی فکر کو تبدیل کر لیں, بہترین انسان بن جائے, ایسے مثالی انسان بن جائے کسی کے لیے. راستے میں گاڑی آپ جا رہے ہیں, آگے موٹر سائیکل ہے, اس کو ہارن مار رہے ہیں, وہ بچی والے 2 بچے ہاتھ میں, وہ کیا کریں گے؟ اور آگے وہ کھڈے کو سنبھالیں گے, راستے کو سنبھالیں گے, کریں گے. ہر چیز کے اندر نیکی کا پہلو ڈھونڈیے, ہر جگہ پہ نیکی آپ کو مل سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ کہا کہ مجھے آپ نصیحت کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی. کہنے کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمل اس کو بتائے, ایک ایمان اور دوسرا جہاد. لیکن اگر ذرا غور کریں تو سارا دین آ گیا ہے, اس لیے کہ یہاں قتال کا لفظ نہیں لایا گیا بلکہ جہاد کا لفظ لایا گیا. اور جہاد کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرنا. ہمیں توبہ کے ساتھ کوشش کرنی ہے. توبہ ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں, 10 دفعہ ٹوٹنا, گناہ کرنا اور بات ہوتا ہے, ہو جانا اور بات ہوتا ہے. آج جو شادی بیاہ میں حالات میں جو ہو رہے ہیں یہ ہو نہیں جا رہے, ہم کر رہے ہیں. اس کا کیا اللہ کو ہم جواب دیں گے؟ اس کا کیا ہم اللہ کا جواب دیں گے؟ لوگوں کی جو یہاں غربت ہے, پریشانی ہے, تو یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے, تو ہمیں تو بڑا ڈاکیا بنایا ہوا ہے. دیکھیے نا, سب کے رزق اللہ نے جس کو آسودگی دی بھی ہے, 4 پیسے دیے ہوئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسروں کا رزق ان کو دیا ہوا ہے. اب وہ لفافے بنا کر لوگوں کو اگر دیتا ہے تو وہ تو بڑا ڈاکیا ہو گیا نا. ایک چھوٹا ڈاکیا ہوتا ہے, ایک بڑا ڈاکیا ہوتا ہے. ہم نے اللہ نے بڑا ڈاکیا دیا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم لئن شکرتم لازیدنکم. تو اللہ نے جو شکر کریں گے تو اللہ اس سے نعمت کا اضافہ کر دیں گے. اور نعمت کا شکر کرنا کیا ہے کہ اس کو جائز جگہ پہ خرچ کرے. اللہ نے جس کو دیے ہیں, کسی کو زبان کی بات دی ہے, کسی کو پرسنالٹی دی ہے, کسی کو مشورے کی طاقت دی ہے, کسی کو بہت ساری, ہر آدمی میں خوبی کچھ نہ کچھ ہے. وہ دینے والا بن جائے, لینے والا نہیں. لینا اللہ سے, دینا مخلوق کو. انشاءاللہ ہمارے کام چلتا رہے گا. تو اللہ کے راستے میں کوشش کرنا, یہ کوشش کسی ایک طریقے کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ سارے اعمال جن میں اپنی اصلاح کی کوشش, اپنی بیماریوں کے علاج, یہ سب اس جہاد میں داخل ہے. اور باقاعدہ قتال کرنا بھی اس میں داخل ہے. اب حضرت والا فرماتے ہیں, یار میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اگر بعد اعمال سے عاجز ہو جاؤں, یعنی اپنے کمزوری کی وجہ سے بعد نیک اعمال نہ کر سکوں, تو اس صورت میں کیا کروں؟ یہ ہے نا بہت ساری, یعنی اعمال خیر تو بہت سارے ہیں, لیکن اگر میں کمزور ہوں, میری ہمت حوصلہ کمزور ہے, اس کمزوری کی وجہ سے نیک اعمال زیادہ نہیں کر پا رہا ہوں, تو پھر میں کیا کروں؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم نیک عمل نہیں کر پا رہے ہو تو بھی تم اپنے آپ کو محروم نہ سمجھو. سبحان اللہ. البتہ ایک کام کر لو, وہ تمہارے لیے جان کا صدقہ ہو جائے گا. وہ کام یہ کہ تم اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ. سب چیزیں آ گئی نا اس کے اندر. وہ کام یہ ہے کہ تم اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ, یعنی اپنی ذات سے کسی انسان کو تکلیف پہنچنے سے پرہیز کرو. بس اس بات کا اہتمام کرو لو کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بس اس بات کا اہتمام کر لو کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ کسی عمل سے, نہ کسی بات سے, نہ کسی ادا سے دوسرے کو, آدمی کو تکلیف پہنچے. حضرت نے ایک جانوروں کی مثال دی ہے, تھوڑا سا ٹائم ہے نا, سن لیجئے. اس کے ذریعے معاشرت کا ایک اصول بتایا گیا کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ میری ذات سے, میری کسی عمل سے, میری ادا سے کسی دوسرے کو کوئی ادنا تکلیف نہ پہنچے. یہ آدمی کا تقاضا ہے. حیاء العلوم میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ جانوروں میں 3 قسم ہیں. جانوروں کی ایک قسم وہ ہے جو لوگ کو فائدہ پہنچاتے ہیں, نقصان بالکل نہیں پہنچاتے. جیسے گائے, بھینس, بکری وغیرہ جانور دودھ, اپنے گوشت اور اپنی کھال کے ذریعے فائدہ پہنچاتے ہیں, نقصان کوئی نہیں دیتے. دوسری قسم جانوروں کی وہ ہے جو تکلیف پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, وہ تکلیف ہی پہنچاتے ہیں, فائدہ کچھ نہیں دیتے. جیسے سانپ, بچھو وغیرہ, یہ تکلیف ہی دیتے ہیں, ان سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا. اور ایک قسم جانوروں کی وہ ہے جو کچھ فائدہ بھی پہنچاتے ہیں اور تکلیف بھی پہنچاتے ہیں. اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں کہ تم اشرف المخلوقات ہو,
کم از کم تم گائے بھینس کے درجے میں تو آ جاؤ. ایک پھول کے لیجیے, ہاتھ میں مل لیجیے تو وہ پھول ختم ہو جاتا ہے لیکن ہاتھ میں خوشبو دے جاتا ہے. درخت پہ پھل لگتا ہے تو بچے پتھر مارتے ہیں لیکن وہ بھی پھل دیتا ہے. تو ہم فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کسی کو نقصان, کسی کو تکلیف تو نہ پہنچائیں. کم سے کم ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے بیوی بچوں کے ساتھ, گھر کے حالات کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, کاروباری حلقے کے ساتھ. یہ بہت سارے اپنے اپنے چیز ہے نا جہاں پر, اور جنہوں نے خصوصی تکلیف ہمیں پہلے پہنچائی ہے, پریشان کیا ہے, اس کے ساتھ صلح رحمی والا معاملہ کیجیے, تعلق کیجیے, اللہ سے ان کے لیے بھی معافی مانگیے, اللہ ان کو معاف کر دے, اللہ ان کو معاف کر دے. کوئی دیر نہیں حالات تبدیل ہو جائے. میں چاہ رہا ہوں ایک حکیم الامت کا اور واقعہ ہے وہ آپ کو میں سنا دوں. اس کے اوپر حضرت والا نے بہت زیادہ زور دیا کہ ہر کام میں نیکی کا پہلو تلاش کرو. آپ صبح سے کام پہ جاتے ہیں, پورے دن کام کرتے ہیں, رزق کے حلال کمانے کے لیے جاتے ہیں, اگر وہ آپ کو دنیا آپ کو دین سے دور نہیں کرتی, نماز کے وہاں پابند رہتے ہیں, نماز کے وقت آ جاتے ہیں مسجد کے اندر, وہاں ہر جگہ پر کچھ چھوٹی بڑی جگہ پر ہے بنی ہوئی, یہاں تک کہ آغا خان نے اپنا نیا پورا بنایا ہے ہاسپٹل, بہت جدید بنائی ہے. تو میں خود دیکھ کر آیا کیونکہ میری ایک بیٹی بہو بھی اور میرا بیٹا بھی وہاں جاب سرجن ہے, ڈاکٹر ہیں. تو میں خود دیکھ کر آیا کہ وہ ہر فلور کے اوپر پریئر پلیس بنائی ہوئی ہے. آپ بڑی قیمتی ہے, بہت بہت مہنگا ہے, آپ کو پتہ ہے, نیا انہوں نے ڈبل VIP بنایا ہے, لیکن اس میں بھی اس نے جگہ بنائی ہے. اب ہماری بیٹی ہمارے بچوں کا ہمارا کام ہے نا کہ وہ اپنے وقت کے اوپر وہ نماز جا کے پڑھ لے. تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑے بڑے جتنے ڈاکٹر تھے وہ مطلب ہوگا کمرہ اس کے اندر 10x10 کا کمرہ ہوگا, وضو کے بھی 3 ٹوٹیاں لگی ہوئی تھی اور نماز کی ہے, لیکن نماز کی جگہ بنائی ہوئی ہے انہوں نے, چاہے لڑکیاں ڈاکٹر بھی پڑھ لیں, لڑکے اور مریض بھی پڑھ لیں, مہمان آتے ہیں وہ بھی پڑھ لیں. تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹرز ہیں اس کے اندر آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں. اگر وہ نماز اپنے ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں, ان کو یہ دنیا اللہ سے دور نہیں کرتی, تو یہ دنیا نہیں, ان کے لیے دین ہے. بڑی خوشی بھی مجھے وہاں دیکھ کر کہ ہر فلور کے اوپر, یہ نہیں ایک سینٹر بنایا ہوا ہے, تو وہ اس جگہ کے اوپر ہی بڑے بڑے سب یہ ڈاکٹر, بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں, بڑے بزی ہیں. ہاں آپریشن تھیٹر میں ہے, وہ چھوڑ نہیں سکتے, عصر کا وقت یا مغرب کا وقت چلا گیا تو وہ الگ بات, وہ آ جاتے ہیں, وہاں آنے کے بعد اس کو پڑھ لیتے ہیں, وہاں پر نماز پڑھتے. الحمدللہ ابھی ہماری جو چنگاری ہے نا ابھی بجھی نہیں ہے, تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے. بس 2 کام کر لیجئے, استغفار خوب کیجئے. استغفار کا مقصود سمجھ لیجئے کیا ہے. صرف یہ نہیں کہ استغفار میں نے اتنا سارا کر لیا, 2000 2500 3000, عام کہتے ہیں کہ میں 3000 تک میں پہنچ گیا ہوں. بھائی 3000 تک پہنچ گئے ہو, لیکن وہ استغفار آپ کو توبہ کے دروازے تک پہنچا دیا ہے. اگر توبہ کے دروازے پہ پہنچ گئے ہیں تو توبہ اس کو کہتے ہیں کہ عزم, کہ میں نہیں کروں گا کسی کو ناراض, کسی مخلوق کو میں ناراض نہیں کروں گا. میں اگر ہمیں تو یہاں ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. مومن وہ ہوتا ہے جو چونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں دیتا. ہمارے ویوہار کے معاملات دیکھ لیجئے کیسے ہیں, سب میں بھی تکلیف میں ہوں, حالات انٹرنیشنل بالکل چینج ہو گئے, کیا کیا جائے. لیکن طریقہ ہے نا, آپ جواب دیں, بات کریں, اخلاق سے پیش آئیں, معافی مانگ لیں, بار بار معافی مانگ لیں, اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اعمال کرنے کی توفیق فرمائے. حضرت والا کا آخری میں ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں. یہ فیض الابرار کے اندر ہے, صفحہ نمبر 161 پہ. تقویٰ کا اثر نسلوں پر رہتا ہے, اور جو تقویٰ اختیار نہیں کرتا, زیادتی کرتا ہے, غصہ کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, دکھاتا ہے, اس کا بھی نسلوں تک رہتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو ڈسکنٹینیو کر دے. اور اللہ کا جب فضل ہوتا ہے نا تو ان کی اولادوں کے اندر اصلاح کی تجسس آ جاتی ہے, فکر آ جاتی ہے, صحبت آ جاتی ہے, تعلق وہ بنانے لگتا ہے. تقویٰ کا اثر نسلوں پر. روح المعانی میں اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کے وقت میں ان کے 3 بیٹے, نفی کی, سورج اور چاند اور ستارے کی, ہے نا. روح المعانی میں اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. انہوں نے ان کے 3 بیٹوں میں کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یا ان کو نبوت ملی, پھر یعقوب علیہ السلام کو نبوت ملی, یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی. اور یوسف علیہ السلام نے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا گیا کہ آپ چاند کو خدا بنا لیں, سورج کو خدا بنا لیں, ستارہ کو بنا لیں, ہے نا, اس کی پوجا کریں. ہم اس زمانے میں الگ الگ اس طریقے سے لوگ اس کی عبادت کرتے تھے. بہت ابراہیم علیہ السلام نے توحید پہ قائم رہے, یہاں تک قائم رہ کے کہ ان کو آگ جلا کر آگ میں ڈال دیا گیا.
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں چوتھے ان کے اولاد کے اندر سب کو نبوت ملی، اور یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ چاند ان کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو یہ حضرت والا اس میں اشارہ یہ لکھتے ہیں روح المانی کے اندر ہے کہ اگر آپ اللہ کی تائید کا، اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے، اللہ کی مانیں گے، تقوی زندگی میں اختیار کریں گے، تو یہ ایک آپ اولاد کی نہ فکر کریں، 4 نسل تک، اور کہیں لکھا ہوا ہے کہ 7 نسل تک بھی چلے گی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرے معاملات ٹھیک ہو جائے، میرے حالات ٹھیک ہو جائے، میں صحیح ہو جاؤں، میں اللہ کے حکم کو نہ توڑوں، بس حکم توڑنا۔ تو یہ استغفار کر کے مس گائیڈ نہ ہو جانا، استغفار تو شیطان کرنے دے گا، لیکن ساتھ میں یہ گناہ کی لت جس کو جو بھی لگی ہوئی ہے، اس لت کے اندر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں نے تو جو کمایا وہ تو میں نے سب ضائع کر دیا، اللہ کے حکم کو توڑ دیا۔ اللہ کی محبت مقصود ہے، اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، قرب و محبت مل جائے گی تو حکم کو نہیں توڑیں گے۔ تھوڑا سا ذکر کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کسی دن کسی وقت ناغا نہیں ہونا چاہیے میرے دوستو۔ 100 دفعہ تو پڑھ سکتا ہے، جو 100 دفعہ بھی پڑھے گا نا، اس کا حشر میں چاند کی طرح چہرہ چمک رہا ہوگا، اور چاند کی طرح چہرہ ان کا چمکے گا جس کا ایمان پہ خاتمہ ہوا ہوگا۔ ایمان پہ خاتمے، تو ایمان پہ خاتمے تک پہنچانے تک یہ اعمال دوستہ آ جائیں گے زندگی کے اندر۔ یہ ہم جو توبہ کرتے ہیں نا، کسی کو ہرٹ نہ کریں، یہ نہ کریں، ایسے ایسے کیمسٹری بدل جائے گی۔ کوشش کریں 100 دفعہ تو نہیں، 200 300 دفعہ پڑھ لیا کریں، لیکن کسی وقت مجبوری ہو تو 100 دفعہ پڑھ لیں، پڑھنا ضرور ہے بیچ میں استقامت کے ساتھ، لا الہ، کیونکہ ہمارا پورا دن بیس بنا ہوا ہے لا کے اوپر۔ ہم غیر اللہ کو نکالیں، ہر چیز کو غیر اللہ، اللہ سے ہونے کا یقین بنائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے روئیں۔ مجھے میری گھر کی بات ہے، کر دیتا ہوں میں۔ آج ناشتے میں فجر کی نماز کے بعد میری بیٹی ڈاکٹر، اس نے کہا کہ ڈیڈی، سسر کو تو ڈیڈی ہمارے یہاں کہتے ہیں، سب اور بھی کہتے ہوں گے، بولا ڈیڈی وہاں ڈسکرمنیشن آغا خان میں بہت زیادہ ہے، مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ وہاں ڈاکٹرز ہیں، مینس کا کنٹرول ہے، اور انہوں نے عورتوں کے لیے ایک معاملہ وہاں پر حالات ترجیح نہیں دیتے، کیونکہ عورتوں کے اندر ہوتی جو بھی ہوتی ہے وہ کامیاب زیادہ ہوتی ہیں، ریزلٹس ان کے بہتر ہوتے ہیں ہر جگہ پر۔ فیکٹری لائن سے میں نے دیکھا تھا، میں نے اتنے سارے اسٹاف کو رکھا ہوا تھا، پھر حضرت کے کہنے کو فارغ کر دیا۔ تو بولا ڈیڈی میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا اس کا بہت آسان حل ہے، جب دل بھرا ہے نا، دکھی ہو جاؤ نا، تو نماز کی تو جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں جا کر رونے لگ جانا، اللہ سے بات کر لینا، اللہ سے کہہ دینا۔ دل تو یہ 2 انگلیوں کے درمیان میں تمام دنیا کے قلوب ہے نا، 2 انگلیوں کے درمیان میں۔ اب کسی سے مت کہو، اپنی ظاہر ہے میری ان کی جو والدہ ہیں، ان کی ساس ہے، کسی سے بھی کوئی بات نہ کرو، اپنا تعلق ہے نا صرف اللہ سے جوڑو، اللہ سے باتیں کرو، وہاں بیٹھ کر اللہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، میں دل و جان سے کرتی ہوں، میں خدمت بھی کرتی ہوں، اللہ پھر بھی نہیں، اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے ہونے کا یقین، لاکھ غیروں کو نکالو۔ کسی کے پاس کوئی کچھ نہیں دے سکتا میرے دوستوں، کوئی کچھ ہیلپ نہیں کر سکتا۔ ہیلپ بھی کوئی کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ ڈالتے ہیں تو ہوتی ہے بات، اللہ کے ڈالے بغیر بات نہیں بنتی ہے، اللہ تعالیٰ ڈالیں گے اس کے۔ تو یہ ہمارا تو لا کے اوپر ہے، لا الہ، لا سے نکالیں گے تو الا اللہ آئے گا نا، لا الہ الا اللہ۔ الا اللہ تو جب ہی ہوگا جب غیر اللہ کو نکالیں گے، یا جگہ تو دیں اللہ کو آنے کے لیے۔ لا الہ الا اللہ، یہ بیچ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پڑھ لیا، تو اس کو پڑھنا ہے 100 200 300، تو ہم تو یاد دہانی کے لیے تھوڑا سا یہاں پڑھا دیتے ہیں کہ تاکہ بھول نہ گئے، یہ سبق بھول نہ گئے۔ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ،
إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. کسب میں دنیا ہی میں رہا دین کی دولت کچھ نہ کمائی. کسب میں دنیا ہی میں رہا دین کی دولت کچھ نہ کمائی. وقت یوں ہی بیکار گزارا وقت یوں ہی بیکار گزارا عمر یوں ہی غفلت بے گنوائی. خلق میں ہی سب سے برا ہوں خلق میں ہی سب سے برا ہوں کوئی نہیں ہے مجھ بے بھلائی. شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ 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 جل جلالہ. ایک حکیم الامت ارشد ثانوی صاحب کے پاس ایک شخص آئی کیونکہ یہ نکل جائے گا تو پھر 1 سال کے بعد باری آئے گی تو میں نے چھوٹی سی بات ہے وہ بھی سن لیجئے. حضرت مولانا یہ ذکر ہے نا ذکر آپ یہ سمجھیے کہ یہ کشتہ ہے فولاد ہے جتنا ذکر کرے گی لیکن اس کو نیوٹرائز کرنے کے لیے. مجھے کل ایک بچی کا فون آیا اس نے کہا کہ میری ہمارے یہاں ہلدی ایچ والی ہے نا یہ میں نے لی تو میرا نظام میں اتنی فٹ ہو گئی اتنا ہے. تو میں نے کہا کہ بیٹا اس کے ساتھ زیرہ لے لو یا سب گل بھی لے لو اس کو بیلنس تو کر لو ورنہ اتنا گرم نہ لگ جائے. بچیوں کو گرم چیز تو نہیں زیادہ دے سکتے نا. تو اس کا یہ ذکر جتنا بھی کیا جائے نا ہمارے حضرت والا فرماتے تھے جب ذکر کیا جائے تو کیفیت بنے گی. اس کیفیت میں ایسا نہ ہو اس سیلاب کے اندر آپ بہہ کے چلے جاؤ اور اس طرف اللہ نہ کرے. یہ جتنے بھی بڑے فرقے پنجاب میں ادھر اور بنے ہیں غلط لائنوں پہ چلے گئے یہ بڑے ذاکر تھے ذکر کرنے والے لوگ تھے. حکیم الامت کا سنیے حکیم الامت مولانا اشرف تھانوی صاحب کے پاس جو لوگ اپنی اصلاح کے لیے آیا کرتے تھے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ معاملہ فرمایا کرتے تھے. چنانچہ ایک صاحب ذکر بہت کیا کرتے تھے. جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ صاحب اپنی اصلاح کے لیے گئے بہت ذرا غور سے سننا چھوٹی سی 4-5 لائنیں معاملہ فرمایا کرتے. چنانچہ ایک صاحب ذکر بہت کیا کرتے تھے. جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ صاحب اپنی اصلاح کے لیے گئے تو حضرت والا نے ذکر تقریباً چھوڑا دیا بند کروا دیا کہ تم ذکر بند کر دو اور فرمایا کہ یہ ذکر کرنا چھوڑ دو دوسرا کام کرو کیونکہ اس لیے آپ جانتے تھے کہ یہ شخص جو ذکر کر رہا ہے اس ذکر کے ساتھ اس کے دل میں یہ خناس پیدا ہو رہا ہے کہ میں بڑا ذاکر بڑا عابد اور زاہد بن گیا ہوں. وہی عزازیل والی بات آ جاتی ہے سب سے زیادہ ذکر کرنے والا بات. تو جب ذکر کیے کرے نا تو اس کو نیوٹر کیجیے استغفار سے. جب استغفار کہے گا میں اللہ حق تو ادا نہ کر سکا. آج میں یہاں بیان کر رہا ہوں اس کے بعد میرے لیے لازمی ہے کہ میں تھوڑا سا زیادہ استغفار کر لوں کیونکہ آج میں نے جو اللہ ایک تو شکر اس کا آج مجلس کا اور دوسرا استغفار کہ میں اس کا حق ادا نہ کر سکا. استغفار سے تکبر قریب بھی نہیں آئے گا شیطان 7 گلیوں دور بھاگ جائے گا. دوسرا کام یہ کیوں اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ یہ شخص جو ذکر کر رہا ہے اس کے ذکر کے ساتھ اس کے دل میں خناس پیدا ہو رہا ہے.
کہ میں بڑا ذاکر اور بڑا عابد اور بڑا زاہد بن گیا ہوں. ایسی صورت میں ذکر کی کثرت سے فائدہ دینے کے بجائے الٹا نقصان کر جاتی ہے. جتنا ذکر کرے گا اتنا ہی دل میں عجب اور تکبر پیدا ہوگا. اس لیے آپ نے اس سے ذکر چھڑوا دیا. بہرحال ہر انسان کے لیے الگ الگ حکم ہے. جی مفتی صاحب دعا کروا دیں گے؟ جی بہت ضروری ہے. ہم تو ہمیشہ آپ سے کہتے ہیں آپ کیجئے، ورنہ تو ہم تو یہیں تک کعبہ اور گنگا کا اشنان بھی ہمارا وہ حالت ہے نا. مفتی صاحب ماشاء اللہ کچھ نہ کچھ بڑی قیمتی بات کہہ دیتے ہیں، مختصر کرتے، 1-2-4 منٹ ضرور سنا دیا کرے. حج بھی کعبہ کا کیا اور گنگا کا اشنان بھی. خوش رہے رحمان بھی اور راضی رہے شیطان بھی. رفیق بھائی ایسا ہی ہے نا، دونوں کو اب راضی رکھے ہوئے ہیں نا. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد. بزرگوں کی مجلس کے آداب میں 4 باتیں علماء نے لکھی ہیں کہ کس کو بزرگوں کے پاس آنے سے اللہ تعالیٰ فائدہ دیں گے اور کون محروم ہو جائے گا. کون آیا تھا خالی ہاتھ اور بھری ہوئی جھولی لے کر گیا، اور کون آیا تھا خالی ہاتھ اور بلکہ الٹا محروم ہو کر چلا گیا. تو بڑی قیمتی 4 باتیں ہیں، بہت اہمیت کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے. یا تو ہم مجلس میں نہ آئیں، اور اگر مجلس میں آتے ہیں میرے عزیزوں پھر ایسا نہ ہو کہ ہم محرومی کے ساتھ واپس چلے جائیں. ایک شخص نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ڈبل چوری پتہ ہے کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ڈبل چوری کیا ہوتی ہے؟ فرمایا جو نماز بھی پڑھے اور نماز کو خراب کر دے تو وہ ڈبل چور ہے. ایک شخص نیکی نہیں کر رہا تو وہ اتنا برا نہیں ہے جو نیکی کو بگاڑ رہا ہے اور نیکی کو خراب کر رہا ہے، وہ جتنا بڑا محروم ہے. تو پہلی بات تو یہ لکھی ہے بزرگوں نے کہ اللہ والوں کے پاس آنے کے بعد ہم تن سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک دل اور دماغ اور سر کے کان کھول کر انسان ان کی طرف متوجہ رہے، کہیں آگے پیچھے نہ ہو. کتنا ہی اہم اور کتنی ہی زیادہ پریشانی والے حالات یا کیسی بات کیوں نہ ہو جائے، میری نگاہ میرے شیخ کے چہرے سے اور میرے کان میرے شیخ کی آواز کے علاوہ، میرے دل دماغ کی توجہ اس کے علاوہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ میرے عزیزو اللہ پاک محروم کر دے گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا کیا حال تھا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کی بات کو جب سنا کرتے تھے، اللہ ان کی قرآن میں تعریف بیان کرتا ہے، احادیث کے اندر ان کی تعریف بیان کی جاتی ہے. وہ بھی ہماری طرح انسان تھے نا، لیکن ایک دین کی بات اور دین کی مجلس اور دین کی بات کرنے والے کی عظمت اور اہمیت کی وجہ سے اللہ نے ان کو کے اندر کتنی تبدیلی پیدا فرما دی. تو پہلی بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ ہم مکمل طور پر اپنے شیخ جو ہمارے بات کر رہے ہوں ان کی طرف متوجہ رہیں. دوسری بات کیا ہے کہ شیخ کی ڈانٹ کو نعمت اور غنیمت جانے. شیخ کی ڈانٹ کو نعمت اور غنیمت جانے. جو مرید اپنے شیخ کی ڈانٹ کو نعمت اور غنیمت نہیں جانتا، اللہ اس کو فیض سے محروم کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی تربیت نہیں ہوتی. یہاں تک کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 1 گھنٹہ ہوتا تھا جس میں حضرت اپنے مریدین کی تربیت کے لیے انہیں ڈانٹا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت شیخ القرآن مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور وہ وقت تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈانٹ کا گھنٹہ تھا. تو جو آ رہا تھا حضرت اسے ڈانٹ رہے تھے، تم یوں کرتے ہو، تمہیں یوں کرنا ہے، یوں تربیت کی نیت سے. تو حضرت نے فرمایا مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت اس کا قصور اتنا زیادہ نہیں جتنا آپ ڈانٹ رہے ہیں. فرمایا یا تو خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہو یا تم بھی ڈانٹ پھر کھاؤ گے یا پھر باہر چلے جاؤ. تو شیخ کی ڈانٹ ایسی ہے جیسے کہ میرے عزیزو باپ کی ڈانٹ اولاد کے لیے، اور باپ کی ڈانٹ کے اولاد کے بارے میں حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنی ضروری ہے جیسے کھیت کے لیے پانی کی ضرورت اور اہمیت ہوتی ہے. بغیر پانی کے جیسے کھیت نہیں اگ سکتا، اسی طریقے سے شیخ کی ڈانٹ کے بغیر دل کی کھیتی انسان کی آباد نہیں ہو سکتی. تو ایک شخص تھا اپنے بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت میری بیوی مجھے بہت ڈانٹتی ہے. فرمایا کیوں؟ بولا وہ آپ کی وجہ سے ڈانٹتی ہے. بولا میری وجہ سے کیوں ڈانٹتی ہے بیٹا؟ تو کہنے لگے آپ مجھے نہیں ڈانٹتے نا، آپ میری پیار اور محبت سے تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ نے تربیت کے اندر یہ چیز بھی لکھی ہے تو وہ مجھے ڈانٹتی ہے، تو میری تربیت اس انداز سے ہو رہی. تو اب اس کی وجہ سے انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے. اور یقین جانی اللہ کے نبی نے فرمایا تمام نعمتیں جو اللہ نے انسانوں کو دی ہیں ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت صبر کی نعمت ہے. جتنا انسان صبر کرے گا اتنا زیادہ، جتنا تقویٰ اور اللہ کا قرب صبر کے ذریعے ملتا ہے کسی اور چیز کے ذریعے نہیں مل سکتا.
تیسری بات یہ ہے کہ جب بڑے ناراض ہو جائیں تو ان کو فوراً منانے کی کوشش کریں، فوراً منانے کا اہتمام ہو کہ میرے بڑے مجھ سے ناراض ہو گئے۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اسے عزت دیتا ہے، اللہ اسے بلند مقام اور بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کہ میں شیخ کو کیسے بتاؤں میرے دل میں حسد ہے، میں شیخ کو کیسے بتاؤں میرے دل میں عداوت ہے، میں شیخ کو کیسے بتاؤں میرے دل میں بغض ہے، میں شیخ کو کیسے بتاؤں میرے دل میں تکبر ہے، میں خواہش نفس کا پیروکار ہوں اور نفس پرست ہوں۔ یہ بتانا چاہیے۔ اصل ہم یہاں آتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ ہم اپنی ان روحانی بیماریوں کا علاج کریں۔ میں کیسے بتاؤں میری تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کا، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ابھی تک مزاج نہیں بنا، میں کیسے یہ بات، یہی تو ہم کرانے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ جتنا یہ بتائیں گے میرے عزیزوں اتنا زیادہ جلدی ہماری تربیت ہوگی، کیونکہ ہم جتنا بتائیں گے اتنا نسخہ ملے گا، جتنا نسخہ ملے گا اتنی انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا، جتنا عمل ہوگا اتنی ہماری انشاءاللہ تربیت ہو جائے گی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ شیخ کی خدمت کا اہتمام کریں۔ مسجد میں شیخ نظر آ جائے، کہیں مجمع میں نظر آ جائے، فوراً جا کر چپل ان کی اٹھا لیں، آگے پیچھے سلام کر لیں اہتمام کے ساتھ۔ اس کی برکت سے میرے عزیزوں، اس تواضع کی وجہ سے بھی اور اس شیخ کی خدمت کی برکت سے بھی اللہ جو شیخ کے دل سے دعا نکالے گا وہ براہ راست ہماری ترقی کا سامان اور سبب بن جائے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کی خدمت کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اس قدم اٹھانے پر اللہ ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں جو قیامت کی صبح تک اس خدمت کرنے کی نیت سے قدم اٹھانے والے کے لیے دعا، ذکر اور استغفار اور عمل کرتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنا۔ وہ ہم بھول تو نہیں گئے، کوشش میں تو لگے ہوئے ہیں نا، 4 اعمال جو بتائے تھے حضرت قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ایک تو ہمیں نماز جماعت سے پڑھنی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ کوشش پوری کرنی ہے۔ کوئی مجبوری عذر ہو جائے تو الگ بات ہے، کوشش پوری لگا دینی اس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے آج آزمائش ہو جاتی ہے، آپ 3:30 پونے 4 یہاں بج جائیں گے، تو ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہم نیپ لے لیں۔ اب نیپ لینے کے لیے جائیں گے تو آپ کی نماز جماعت سے تکبیر اللہ سے نکل جائے گی۔ تکبیر اللہ 4 باتیں کون سی تھیں میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ عصر کی سنت ہم نے پڑھنی ہے کوشش کر کے، پیک ٹائم ہوتا ہے کام کا، پوری کوشش تو کرے، اگر رہ جائے تو اس کا ندامت افسوس ہو۔ تہجد پڑھنی ہے، تہجد کے 2 طریقے بتائے آپ کو کہ رات کو عشاء میں 4 فرض، 2 سنت، 2 تہجد اور 3 وتر پڑھ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی ہے تو 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اٹھ جائے صبح فجر کے اندر، اذان سے پہلے اٹھ جائے اور اس کو پڑھ لے، اور بد نظری سے آنکھوں کی اپنی حفاظت کرے۔ یہ شادی بیاہ کا حالات جیسے ہیں، جس طرح ڈریسنگ ہے، آنا جانا ہے، پوری کوشش کرے، اپنی جان لگا دے۔ جائے نا، بہت ضروری ہے تو وہاں جائے، اگر بہت ضروری ہے وہاں جاتا ہے اگر کہیں پہ، تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ آنکھوں کی بد نظری، آنکھوں کا زنا ہے، زنا سے بچ جائے۔ اور 3 نمازوں کا ہی معاملہ ہوا نا، نماز کا ہوا، عصر کی سنت نماز ہو گئی، تہجد بھی نماز ہو گئی۔ کوشش میں تو لگے ہوئے ہیں نا، ہاں امپرومنٹ تو آیا ہے نا، اور کوشش کرے کہ اور امپرومنٹ آ جائے، کہ ہماری 100% ہماری نماز جماعت سے ہونے لگ جائے، انٹے انلیس کہ کوئی ہماری ایسی مجبوری ہو۔ جی مصطفیٰ کرا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، ایمان والی اعمال صالحہ والی زندگیاں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا خاص قرب، اپنی محبت نصیب فرما دیجیے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے۔ جن اعمال سے آپ کی محبت ملتی ہے ان اعمال کی توفیق اور ان اعمال سے محبت کرنے کا اے اللہ ہم سب کو اے اللہ توفیق نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم محض اپنے فضل و کرم سے ہماری خلوتوں کو، جلوتوں کو نیکیوں سے آباد فرما دیجیے، گناہوں سے پاک صاف فرما دیجیے، ظاہر باطن کو پاک صاف فرما دیجیے، روحانی جسمانی بیماریوں کو ختم فرما دیجیے، ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو اپنے نبی کے ظاہر اور اپنے نبی کے باطن جیسا فرما دیجیے۔ مولا کریم محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے نیکیوں کا کرنا آسان فرما دیجیے، گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجیے، نیکیوں کی رغبت، گناہوں کی نفرت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ، جتنے ہمارے گناہ ہو گئے ان سب کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ، جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کی ہیں زندگی میں اس میں اے اللہ اپنے شایع نشان اس کا بدلہ اور اپنے قرب کا سامان و ذریعہ اور سبب بنا دیجیے۔ مولا کریم محض اپنے فضل و کرم سے تمام آئے ہوئے دوستوں کے آنے کو قبول فرما دیجیے، ہم سب کی خزانہ غیب سے تربیت فرما دیجیے، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہر عمل میں ہمیں اخلاص عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس جیسی شیخ کی اپنی مجالس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اس میں آنے کا اہتمام کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے جو شیخ کی باتیں اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ مولا کریم محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے شیخ کے فیض کو عام فرما دیجیے، زندگی میں، عمر میں، نعمتوں میں برکتیں نصیب فرما دیجیے، ہر قسم کے ہر شر سے، ہر جہت سے محفوظ فرما دیجیے، ہمارے شیخ کے سائے کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھیے۔ مولا کریم محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام
تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے، تمام آئے ہوئے دوستوں کے آنے کی مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بامراد لوٹائیے۔ مولا کریم محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی پسند کا جینا نصیب فرما دیجئے، اپنے پسندیدہ لوگوں جیسی کلمے والی موت نصیب فرما دیجئے، کل قیامت میں اپنے پسندیدہ لوگوں میں ہم سب کو اے اللہ شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجئے، اپنوں کی حماقتوں سے، غیروں کی شرارتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ دوستوں کے روپ میں دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا آخرت کی جتنی خیریں آپ کے نبی نے آپ سے مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جن جن شرور سے آپ کے نبی نے پناہ مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے تمام اعزاء اقارب جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما دیجئے، جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی نصیب فرما دیجئے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جس کا جو مسئلہ ہے اپنے فضل و کرم سے اسے عافیت کے ساتھ حل فرما دیجئے۔ اور اے اللہ ہم سب کو اپنے ذات سے قرب اور اپنی ذات کا تعلق نصیب فرما دیجئے، ہمارے ملک پر رحم فرمائیے، ہمارے حالات پر رحم فرمائیے، ہم سب کو اے اللہ اے اللہ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے عافیت والی سلامتی والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔